السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر غنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور آخر میں NRC اور CAA کے متعلق MPR کے متعلق بھی بولنا ہے، تو میں اپنی تقریر کو انشاءاللہ عزوجل مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، اور آنے والے سنیچر کو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کا دن ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے جرنیل ان کو کہا جاتا ہے، اور تقریباً انہوں نے 135 انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور کسی ایک جنگ میں بھی ان کو شکست نہیں ملی۔ اور اس کے پیچھے بھی وجہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دعا کی تھی، اور ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ بہت سے وجوہات ہیں، اور خود ان کے اندر بچپن ہی سے تیر بازی، گھوڑے بازی اور تلوار بازی، کشتی وغیرہ میں یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ماہر تھے۔ تو انہی کے متعلق آج میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور انہوں نے بہت سے جہاد میں شرکت فرمائی حضرت خالد بن ولید نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ 17واں پارہ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد بہت سے چیزوں کا ہوتا ہے، اپنے آپ سے بھی ہے، میدان جنگ میں بھی ہے، گناہوں سے لڑنا بھی ہے، دشمنوں سے لڑنا بھی ہے، ظالموں سے ٹکرانا بھی ہے، غریبوں کی مدد بھی کرنا ہے، مظلوموں کی حمایت بھی کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جہاد کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے جنگ میں، کہ تم جہاد جو کرتے ہو اس طرح جہاد کرو کہ جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاد کے متعلق، جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی جان، اپنی مال میدان جہاد میں قربان کرتے ہیں، اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں وہ لوگ، اور دوسرے لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں اور جان بچاتے ہیں، یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان جنت میں جائے گا، ایمان والا جب جنت میں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم دوبارہ دنیا میں آنا چاہو گے؟ تو جنت کی اتنی نعمتیں ملیں گی اس انسان کو، جنتی کو، اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا کہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں دنیا میں واپس بھیجا جاؤں۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ جو قبر والے، اگر قبر والوں سے اگر ہم پوچھیں گے جو جنت میں جا چکے ہیں
کیا تم دوبارہ دنیا میں آنا چاہو گے؟ تو قبر میں ان کو اتنا سکون، ایسی راحت ان کو ملے گی جو جنت میں جا چکے ہیں، قبر میں ان کو ایسی راحت ہے کہ وہ کبھی بھی دنیا میں نہیں آنا چاہیں گے، اور وہ خود کہیں گے کہ کوئی پاگل ہی ہے جو مطلب قبر کی راحتوں کو چھوڑ کر، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں آنا چاہے، سوائے شہیدوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے اور جب شہید ہوتا ہے، قتل کیا جاتا ہے اللہ کے نام پر، تو اس کو ایسی لذت ملتی ہے اور اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں، تمام قرب و جواب اس کو جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، تو شہید جنت میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہوں، اللہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجے، اس طرح بار بار اللہ مجھے دنیا میں بھیجتا رہے اور میں اللہ کے نام پر شہید ہوتا رہوں۔ تو شہید ہونے کی لذتیں وہ اور ہے، اور شہید تمنا کرتا ہے کہ میں دنیا میں بھیجا جاؤں، یہ اور بات ہے۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو سلیمان ہے، اصل میں ان کا نام ابو سلیمان ہے، ان کے والد کا نام، ابا کا نام ولید بن مغیرہ ہے، اور 7ویں پشت میں اگر پیچھے چلے جائیں، 7ویں پشت میں شجرہ نسب حضرت خالد بن ولید کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے، 7ویں پشت میں شجرہ نسب۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مقام کافی ہے کہ آپ بچپن ہی سے مطلب جو جنگ میں جو بھی تدبیریں ہوتی ہیں، جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے، کشتی، تیر بازی، تلوار بازی، دوسری تمام چیزیں جو جنگ وجوہ کے، اور جو کھیل کود سے آپ ہمیشہ الگ رہتے تھے۔ اور بچپن ہی کا واقعہ ہے کہ بچپن میں جب آپ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی کا مقابلہ، بچپنے کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، آپ ہی کی بھی عمر کم تھی، تو بچپن میں حضرت عمر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشتی بہت دیر چلی اور نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا داؤ چلا، آخر میں بہت دیر کے بعد اپنا داؤ چلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا، مطلب جیتا میدان۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مطلب ہنرباز اور پہلوان اور جنگجو مطلب لڑاکو تھے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان مکہ میں بہت مالدار خاندان تھا، مکہ معظمہ، مکہ کا کعبے کا جو غلاف تھا تو سال میں ایک بار جو تبدیل ہوتا تھا، تو پورے مکے کے سردار مل کر اس کعبے کے غلاف کو بدلتے تھے۔ لیکن حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا خاندان تھا جو اکیلا سال میں ایک بار، ان کا موقع آ جانے کے بعد اکیلا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ کعبے کا غلاف بدلا کرتا تھا، اتنی مال و دولت ان کے پاس تھی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان ہی نے ایک مشورہ دیا کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائے، اور ان کے مشورے کو اس وقت وہ قبول کیا گیا تھا۔ مطلب عرب میں جو یہ چل رہا ہے، چوری جو کرتے ہیں، ہاتھ جو کاٹتے ہیں، یہ مشورہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان انہوں نے دیا تھا یہ مشورہ۔ تو یہ آپ کی تاریخی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے یہ تو نہیں لکھی گئی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ظہور اسلام ہوا، تب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 برس تھی۔ جب ظہور اسلام ہوا تب ان کی عمر 17 برس تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمانوں کے بہت خلاف تھے، بہت بڑے دشمن تھے۔ آپ کب ابھر کے آئے؟ میدان احد میں، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر 50 صحابہ کرام کو تیر انداز صحابہ کرام کو رکایا تھا، ٹھہرایا تھا، اور کہا تھا کہ جنگ کا معاملہ کچھ بھی ہو، چاہے مسلمان ہارے یا پھر جیتے، تم یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ اور ہوا کیا، مسلمان قابو پا رہے تھے کافروں پر،
اور جو تیر انداز تھے ان کو لگا کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اور اس وقت میدان کو جاننے والے اور جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے اور جنگ کا کایا پلٹ کس طرح کی جاتی ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، میدان احد میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ 50 لوگ یہاں سے ہٹ گئے ہیں تو اب مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کیا اور میدان احد میں مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا، بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی اپنا لوہا منوا چکے تھے، اور جب ان کو اور میدان احد میں جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا تھا یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پہنچا تھا، کیونکہ انہوں نے پیچھے سے آ کر وہ جو حملہ کیا تھا، بعد میں وہ جیت گئے لیکن نقصان مسلمانوں کو بہت بڑا ہوا۔ اور جب صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے جب مکہ معظمہ جا رہے تھے اور جب پتہ چلا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کو میں مکہ میں دیکھوں، تو اس وجہ سے حضرت سیدنا خالد بن ولید وہاں سے مکہ سے چلے گئے اور حدیبیہ کا جو بھی معاملہ تھا اور جو بھی 10 سال نہیں آنا، جنگیں نہیں ہونا، فتح مکہ میں نے آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ان کے بھائی کا نام ولید تھا، ان کے بھائی سے کہتے ہیں کہ اے ولید، اگر تمہارا بھائی خالد ہوتا تو ہم اس کا استقبال کرتے، اور خالد جیسی شخصیت اتنی ذہن رکھنے والی شخصیت اسلام سے دور رہے، یہ بات گوارہ نہیں دیتی، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ جب ان کے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں بتائیں تو حضرت خالد کے بھائی ولید نے حضرت خالد کو خط لکھا کہ اے خالد بن ولید، میرے بھائی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو آج اچانک یاد کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر خالد یہاں پر موجود ہوتے تو ہم اس کا استقبال کرتے، اور آپ اتنا ذہن رکھنے والی شخصیت ہیں، آپ میدان بھی جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، اور آپ عقل و دانش بھی ہیں، دانش مند بھی ہیں، اور آپ اسلام سے دور رہے ہیں، اسلام کو پہچان نہیں رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، تو آپ اسلام میں آ جائیں، آپ اسلام قبول کر لیں۔ خالد کو جب یہ پیغام پہنچا بھائی کا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور پہلے سے ہی یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سوچ میں رہا کرتے اور اول رہا کرتے کہ مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمیشہ سوچا کرتے کہ یہ مسلمان اتنی کم تعداد ہیں۔ میدان بدر میں انہوں نے جو معاملہ دیکھا کہ مسلمان کس طرح جیتے ہیں کافروں سے، 313 ہو کر ہزاروں سے لڑ کر جیتے ہیں میدان بدر میں، ایسی کیا چیز ہے مسلمانوں کے پاس؟ نہ ان کے پاس لوگوں کی تعداد ہے، نہ ہتھیار ہے، تو ان کی سمجھ میں تھوڑا آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو غیبی کوئی طاقت ان کی مدد کر رہی ہے۔ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حال و احوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، کیسے معاملات ہیں، یہ تمام چیزوں کی جانکاری حاصل کر رہے تھے، اور ان کے اندر اسلام کی جگہ بن رہی تھی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے بھائی کا خط پہنچا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرمائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک، انسان جب اسلام لے کر آتا ہے، اسلام لانے سے پہلے اس نے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، نہیں، آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں، آپ میرے لیے، کیونکہ میں اول رہتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، تو اس وجہ سے آپ میرے لیے خاص دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی، حضرت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، خالد کی بخشش و مغفرت فرما، خالد پر رحم فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اور موقع آیا کہ شرجیل بصرہ کے قریب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بھیجا
جن کا نام حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن عمیر کو قاصد بنا کر، پیغام دینے والا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بصرہ کا جو مقام تھا وہاں پر بھیجا۔ شرجیل بادشاہ تھا اور دنیا بھر کا یہ قاعدہ تھا کہ جہاں کہیں قاصد جاتا ہے، یہ میں غزوہ موتا کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، غزوہ موتا کے بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ کس طرح ملا یہ تمام میں آپ کو پس منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بصرہ کے مقام پر شرجیل نامی جو بادشاہ تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا حارث بن عمیر، اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ قاصد کے ساتھ یہ معاملہ کوئی بھی نہیں کرتا، قاصد آتا ہے، پیغام دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور یہودی بھی مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فارغ ہو کر شرجیل جو بادشاہ تھا وہاں پر بصرہ کے مقام پر 30,000 کا بھی ذکر آیا ہے، 3,000 کا بھی ذکر آیا ہے، 30,000 صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سیدنا زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 بڑے صحابہ کرام کا نام ہے، لشکر بھیجا اور کہا کہ لشکر کی کمان سپہ سالار سب سے پہلے جو ہوں گے زید بن حارثہ ہوں گے۔ جنگ موتا، وہاں پر موتا یہ ایک قصبے کا نام ہے، علاقے کا نام ہے موتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حارث بن عمیر جو کہ قاصد تھے، قتل کر دیے گئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا پھر 30,000 کا لشکر بھیجا اور کہا کہ لشکر کے امیر جو ہوں گے زید بن حارث ہوں گے۔ زید بن حارث اگر شہید ہو جائیں تو کمان جعفر بن ابی طالب سنبھالیں گے، اور جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمانوں میں سے، سپاہیوں میں سے کوئی اپنا ایک سردار اور سپہ سالار تم قبول کر لینا، یعنی منتخب کر لینا۔ اور ہوا یوں، جب شرجیل کو جب یہ بات پتہ چلی کہ جنگ کے لیے مسلمان آئے ہیں تو اس نے جنگ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی سدوس کو بھیجا۔ سدوس 50 گھوڑ سواروں کے ساتھ جب پہنچا تو مسلمانوں نے سدوس کو اور اس کے ساتھ والے گھوڑے باز کو قتل کر دیا، اور جب شرجیل کو اس بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے تو وہ مارے خوف کے اپنے گھر میں چھپ گیا، قلعے میں چھپ گیا، اور اپنے بھائی ہرقل سے کہا کہ ایسا ایسا حملہ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہرقل، اس کا جو بھائی تھا قیصر و روم کا، اس نے 1,00,000 سپاہی بھیجے اپنے بھائی کے لیے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے 1,00,000 سپاہی، اور یہاں پر مسلمان 3,000 یا پھر 30,000 تھے۔ اور جب یہ جنگ چلی، جنگ موتا، غزوہ موتا کے مقام پر، تو وہاں پر سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال سنبھالی اور وہ شہید ہو گئے، اور ان کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی۔ تو ایک سپاہی نے بہت سے کافروں کو جہنم میں رسید کیا، اور حضرت جعفر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو، ایک ہاتھ مبارک شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے علم سنبھالا، اور علم کا جو جھنڈا جو تھا وہ جھنڈے کا کلر سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید جھنڈا بنا کر سپاہیوں کو بھیجا تھا۔ جب ان کا ایک بازو شہید ہوا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے ہاتھ سے علم کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کر دیا گیا تو منہ سے سنبھالا، اور ایک سپاہی نے آپ کو پیچھے سے پیٹھ پر ایسا وار کیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ علم گرنے والا تھا، عبداللہ بن رواحہ نے وہ علم سنبھالا، اور شام کا وقت ہوا اور مسلمان پریشان تھے کہ بڑے بڑے سپہ سالار مسلمانوں کے شہید ہو رہی ہیں، اور مسلمان ڈر رہے تھے کہ 1,00,000 فوج ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رائے لی جائے۔ عبداللہ بن رواحہ نے زوردار ایک تقریر کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، تم آج یہاں موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو، آج ہم شہادت کی تمنا لے کر آئے ہیں، آج تم یہاں سے جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، مرنا تو تمہیں ضرور ہے، تم شان کی موت مرو یا پھر ذلت کی موت مرو۔ عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مسلمانوں کے اندر جوش آیا۔ دوسرے دن جب یہ جنگ شروع ہوئی، غزوہ شروع ہوئی، تو عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اور اس میں نام آیا ہے کہ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں کہ ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کو لیا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں مسلمانوں، میں آج ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دینے جا رہا ہوں جس پر تم تمام لوگ راضی ہو جاؤ۔ تو وہ ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم، وہ جو جھنڈا تھا، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں، آپ درجے میں مجھ سے بڑے ہیں، تو اس کے حقدار آپ ہیں۔ تو ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ جنگ زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ جنگ کس طرح لڑی جائے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کو کس طرح مطلب شکست دی جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا سنبھالا اور ایک پلاننگ کے تحت ان لوگوں کے ساتھ لڑا اور اس طرح لڑے کہ مسلمان فتح ہو گئے، اور جو 30,000 کا لشکر تھا اس میں سے چند صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جنگیں جو موتا تھی، غزوہ موتا تھی، وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی۔ کتنے؟ 30,000 کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 کے مقابلے لڑا اور اس جنگ کو جیتا، اور مسلمانوں کو مطلب صحیح سلامت جب مدینہ لے کر آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ غزوہ موتا میں کیا کیا ہو رہا تھا، تمام چیزوں کی خبر اللہ دے رہا تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غزوہ موتا میں ابھی زید بن حارث نے جھنڈا سنبھالا ہے، وہ شہید ہو گئے، جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا سنبھالا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے، اب کمان خالد بن ولید نے سنبھالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فتح عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ اپنے صحابہ کرام کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب علم آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ معاملہ ایسا تھا کہ 30,000 کا لشکر سامنے 1,00,000 کی فوج، کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی، جو میدان میں جو جنگ لڑتے تھے اور میدان کا کس طرح کایا پلٹنا ہے، پاسا پلٹنا ہے، یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو جنگ تھی غزوہ موتا، یہ اسلام لانے کے بعد پہلی ان کی جنگ تھی، ان کی پہلی جنگ تھی، اور پہلی ہی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح حاصل کی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 135 جنگیں لڑی ہیں، اور 135 جنگوں میں سے ایک جنگ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں ہاری۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جب میدان میں لڑتے تو آپ کے سر کے اوپر ایک ٹوپی ہوتی۔ ایک وجہ میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر رہا ہوں، اور دوسری بھی وجہ ہے وہ آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ جنگ لڑ رہے تھے، ٹوپی پہنتے تھے، وہ ٹوپی اچانک نیچے گر رہی تھی۔ لڑتے لڑتے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوپی کو اٹھانا چاہا، اور دیکھ رہے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ٹوپی بھی مطلب اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور ٹوپی اٹھائی اور پہنی، دشمن کا خاتمہ کیا، واپس اپنے خیمے میں چلے آئے۔ کسی نے پوچھا کہ آئے خالد، آپ جس انسان سے لڑ رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی تلوار آپ کے گردن پر چل جائے اور آپ وہیں پر شہید ہو جائے، لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، آپ اس ٹوپی کو اٹھانا چاہ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ اس ٹوپی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی میں جنگیں جو جیتتا ہوں، فتح جو مجھے ملتی ہے، اس میں اصل جو وجہ ہے کہ اس ٹوپی کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے، داڑھی کے بال، داڑھی مبارکہ کے بال ہیں، اس برکت کی وجہ سے خالد آج ہر جنگ جیتتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو میں گرنے نہیں دینا چاہ رہا تھا،
میں شہید ہو جاؤں یہ مجھے قبول ہے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک نیچے گرے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق اور شوق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک سے محبت دیکھیے۔ یہ وہی شخصیت تھی جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ہمیشہ آگے رہتی تھی، اور ہمیشہ یہ غور و فکر کرتی رہتی تھی کہ مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے۔ اور جب یہ بعد میں اسلام لے کر آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن تمام چیزوں کو لٹا دیا۔ یہ قول آتا ہے نا کہ وہ عبداللہ بن خویسرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے انسان اگر دنیا میں میں عدل نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے؟ اعدلوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ جملہ گستاخی کا جملہ تھا۔ وہ خویسرہ نامی بدبخت شخص، گستاخ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ جملے دہراتا ہے تو وہاں پر روایتوں میں دو روایتیں آئی ہیں کہ تلوار نکالی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے اس گستاخ کا میں ابھی سر قلم کرتا ہوں۔ اور دوسرے جو تھے حضرت سیدنا خالد بن ولید تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں ابھی میں اس گستاخ کو جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں روایتیں آئی ہیں، حضرت عمر ہیں اور حضرت خالد بن ولید ہیں، دونوں کو مطلب تھاما اور کہا کہ نہیں ابھی اسلام کی ابتدائی ہے، ابھی سے ایسی قتل و غارت گری ہوگی تو مسلمانوں کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، حضرت عمر یا پھر ابو جہل میں سے اے باری تعالیٰ کسی کو مطلب اسلام کی دولت عطا کر، اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ خالد کو مطلب اسلام کی نوازش اور عنایات سے بہراور کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی خاص دعا کی۔ یہ ایسے جرنیل تھے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی اور ان کے اندر شہادت کی تمنا تھی۔ کن کے اندر؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت، بڑے سے بڑے جنگیں لڑی، دشمنوں کے درمیان گئے تاکہ مجھے شہادت مل جائے، لیکن ان کو کبھی بھی شہادت نہیں ملی، کبھی بھی وہ شہید نہیں ہوئی۔ جب مدینہ منورہ میں جب آپ بستر پر وصال کے قریب تھے، فوت کے قریب تھے، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے جسم پر ایسی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر تلوار کا یا پھر تیر کا یا پھر خنجر کا نشان نہ لگا ہو، یعنی پورا کے پورا بدن زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میدان جہاد میں جا کر میدان میں جا کر اگر جنگ لڑے تو مر جائیں گے اور موت سے بچنے کے لیے میدان جہاد میں جا کر نہیں لڑتے، تو سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ خالد کبھی بھی بستر پر نہیں مرتا، خالد کو کبھی بھی بستر پر موت نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے 135 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 135 سے زیادہ جنگیں لڑی، یہ تمنا لے کر کہ میں شہید کر دیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں مجھے شہادت کا درجہ ملے، لیکن ان کو شہید کبھی بھی مطلب وہ شہید نہیں ہوئے۔ یہ افسوس ان کے دل کے اندر تھا۔ کسی انسان نے ان سے کہا کہ اے خالد بن ولید، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ کائے کا؟ سیف اللہ کا لقب، یعنی اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کو کہا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار کہا تھا، اور حضرت سیدنا خالد بن ولید اگر کسی میدان میں شہید ہو جاتے تو گویا اس طرح ہوتا کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹا نہیں کرتی۔ اے خالد بن ولید، جو آپ کو سیف اللہ کا جو لقب ملا ہے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار کبھی بھی نہیں ٹوٹا کرتی۔ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ جائیداد میں، وراثت میں کیا چیزیں چھوڑے تھے؟ ایک گھوڑا، ایک غلام اور چند ہتھیار۔ دنیا کا سب سے بڑا جرنیل،
اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داؤ پیچ میدان کو کس طرح جیتا جائے، یہ دوسرے غیر قوم کے لوگوں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سیکھا، ان کے کارنامے پڑھ کر جنگیں جیتی۔ کسی انسان سے، کسی سپہ سالار سے کہا کہ آپ اتنے جو جنگیں جو لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے سردار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، ان کی زندگی پڑھی ہے کہ وہ کس طرح جنگیں جیتا کرتے تھے، ان کی سیرت کو دیکھ کر میں آج جنگیں لڑ رہا ہوں اور جیت رہا ہوں۔ کسی مطلب ایک سپہ سالار نے کہا تھا، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے جرنیل، اور انہوں نے وراثت میں کیا چھوڑا ہے؟ ایک گھوڑا، ایک غلام اور چند ہتھیار۔ اور آج سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ حج میں 17 پارے میں ارشاد فرمایا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اے لوگو جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اور جس طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنے آپ کو قربان کیا، ان تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ خالد بن ولید یہ مسلمانوں کی اور دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں ضرور چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کی محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ آنے والے سنیچر کی رات، سنیچر کے دن میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا دن ہے، تو اپنے گھروں میں ہو، محلوں میں ہو یا پھر مسجدوں میں ہو، فاتحہ خوانی ضرور کرے، ایصال ثواب ضرور کرے اور انہیں ایصال ثواب ضرور پہنچائے۔ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ عز و جل جو درود شریف کی محفل ہوتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس فاتحہ خوانی میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ضرور منایا جائے گا۔ آپ اس سپہ سالار مسلمانوں کے یہ شعر تھے، ان کی محفل میں یوم وصال کے دن میں ضرور شرکت فرمانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے محبت کے خیرات نصیب عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا